سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا آج انشاءاللہ ہم کچھ سنیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات ہے اور دو ان فرشتوں کا ذکر ہے جن کو دنیا میں آزمائش کے لیے اتارا گیا۔ بڑا ان کا نام مشہور ہے، ہاروت اور ماروت۔ یہ دو فرشتے تھے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ یہ جو انسان ہے یہ اتنی قتل و غارت کرتا ہے، اتنے فساد پھیلاتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، تو اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم یہ سب نہ کرتے۔ تو پھر ان کو بھی انسانی جو اندر خواہشات ہوتی ہیں، نفس، وہ ان کو بھی دے کر دنیا میں بھیجا گیا، تو یہ بھی پھر اس آزمائش میں پڑ گئے۔ ان کا بھی یہاں کچھ ذکر ہے۔ اس دور میں جادو کا بڑا زور تھا، تو بنی اسرائیل والوں نے بہت جادو سیکھا، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی جادو کی کتابیں ساری لے کر آپ نے اپنی جو کرسی تھی نا جس کے اوپر آپ بیٹھا کرتے تھے اس کے نیچے سب کو دفنا دیا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو پھر شیطانوں نے ان کے ذہنوں میں باتیں ڈالی۔ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے، تم ایسا کرو ان کی کرسی کے نیچے کتابیں پڑھی ہیں جادو والی، وہ وہاں سے نکالو اور ان کو سیکھو۔ پھر اس طرح انہوں نے وہاں سے پھر یہ نکالی اور جادو سیکھا۔ پھر اس جادو سے وہ کیا کرتے تھے اس کا کچھ ذکر یہاں پر بھی ہے۔ تو پہلے تو کیا اس کا پورا سلسلہ کیا بنا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور کچھ لوگ تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ شیطان جو پڑھا کرتے تھے وہ اس کی پیروی کرتے تھے۔ کب کرتے تھے یہ؟ علی ملک سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا نا کہ جادو کے زور پر حکومت کی سلیمان علیہ السلام نے، تو اس کا یہاں جواب یہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی آپ نے کوئی جادو والا کام نہیں کیا۔ ہاں یہ ہے کہ شیطان جو تھے وہ کافر ہوئے، اور شیطان ہی وہ تھے یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو جو ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء کے مختلف احکام اقوال ہیں کہ کیا ہر جادو ہی کفر ہے یا نہیں۔ بعض جادو کفر ہیں کیونکہ ان کے اندر کفریہ کلمات ہوتے، ہر جادو کفر نہیں ہوتا کیونکہ ہر ایک میں کفریہ کلمات نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی جادو جو ہوتا ہے وہ سیکھنا تو جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ اگر کسی بندے پر جادو ہو گیا ہو اور اس طرح کا خطرناک جادو ہو کہ اب جب تک اس کا توڑ جادو ہی سے نہ ہو تو بعض صورتوں میں اس کو سیکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی اس وقت کہ اس کے اندر کفریہ باتیں نہ ہوں، وگرنہ عام طور پر اس کے سیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب پھر ان فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو جو ہاروت اور ماروت ہیں ان دو فرشتوں کو بابل میں اتارا گیا۔ اب یہ جو تھے ان کو بھی یہ علم دیا گیا تھا جادو والا، لیکن چونکہ علم اس لیے دیا گیا تھا ان کی تھی آزمائش کہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ اب لوگ آتے تھے ان کے پاس اور آ کر ان سے جادو سیکھنا چاہتے تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا وما يعلمان من احد، یہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، لیکن کیا ہوتا حتی یقولا، کوئی بندہ جب آتا تو یہ دونوں کہتے تھے ہم تو آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، فلا تکفر، تم تو کم از کم کفر نہ کرو، ہم تو آزمائش میں، لہذا تم یہ باتیں نہ سیکھو۔ لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آتے تھے اور جادو سیکھتے، تو جادو سیکھ کر لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ایک کام جو اس وقت بھی لوگ کرتے تھے وہ جو آج بھی ہوتا ہے، پہلے جادو سے کرتے تھے لوگ، اور آج کل لوگ جادو کے ساتھ ساتھ تعویذ گنڈے کروا کر اس سے بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ ان دونوں سے جادو سیکھتے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ،
اس کے ذریعے سے وہ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کے اندر جدائیاں ڈالتے تھے۔ تو میاں بیوی کے اندر جدائیاں ڈالنا، ان کے اندر علیحدگی کروانا، یہ تو شیطانی کام ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان اس وقت بہت خوش ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں علیحدگی کروا دیتا ہے۔ تو کیوں، وجہ کیا بنتی ہے کہ اس کی وجہ سے جب ان میں علیحدگی ہوتی ہے تو وہ پھر کئی خاندان ایسے ہوتے ہیں اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو میاں بیوی میں جدائی کرواتا ہے یا اس کام میں پڑتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا۔ تو لہٰذا اگر ایسا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے، خاندان میں آئے، تو اس کو جوڑنے کا حکم ہے کہ کسی بھی طرح مسئلہ حل ہو جائے، نہ کہ اس کو اور پھیلا کر ان میں جدائی کروا دی جائے۔ تو یہ اس وقت بھی لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن اللہ جل شانہ یہ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک جتنے جادو سیکھ لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اس سے ضرر تب بھی پہنچے گا جب اللہ چاہے گا۔ اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اللہ نے اس دنیا کو عالم اسباب ہے، یہ اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب اسباب کیا ہے؟ بھئی آگ جلاتی ہے، اس کا کام جلانا ہے، چھری کے ساتھ کاٹیں گے تو چھری کاٹے گی، پانی ہے تو پیاس بجھاتا ہے، یہ اسباب ہیں سارے۔ لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو یہ کبھی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، کچھ نہیں ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلی، اس نے نہیں کاٹا، کیونکہ وہاں اللہ نے نہیں چاہا۔ تو اس طرح یہ چیزیں یہ کام تو کرتی ہیں، اسباب تو ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ وہ باتیں سیکھتے تھے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، وہ نہیں سیکھتے تھے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو نقصان پہنچانے والے کام۔ اور پھر وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور پھر یہ جو لوگ ہیں جو کچھ بھی یہ سیکھتے ہیں، انہوں نے اس طرح کی تجارت کی ہے، یعنی اس طرح کے کام کیے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب اس طرح کے کام کریں گے تو آخرت میں کیا حصہ ملے گا؟ اور آخر میں ارشاد فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کیا یہ بری چیز یہ انہوں نے لی ہے۔ لیکن بات کہ اگر سمجھتے تو، اگر یہ جانتے تو تب بھی پتہ چلے گا نا۔ یعنی ہم بہت ساری وہ چیزیں لیتے ہیں، کرتے ہیں، ہوتی ہمارے لیے نقصان دہ، ہوتی بری ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ واقعی یہ ہمارے لیے ٹھیک بھی ہے یا کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جائے تو انسان ظاہری بات ہے بہت ساری کوئی چیزیں نہیں لے گا۔ تو یہاں ہم جسم کے اعتبار سے بڑے سمجھدار ہیں کہ ایسی کوئی غذا نہیں کھانی کہ جسم کو نقصان دے، ایسی کوئی دوا نہیں کھانی جو جسم کو نقصان دے، اس معاملے میں بڑے سمجھدار ہیں۔ لیکن اس معاملے میں ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا ایمان کن چیزوں سے برباد ہو رہا ہے، ہماری روحانیت کن چیزوں سے تباہ ہو رہی ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جس طرح جسم کے لیے کچھ علم سیکھا جاتا ہے، یہ چیزیں اس کو فائدہ کرتی ہیں، یہ نقصان کرتی ہیں، اسی طرح روح کی سلامتی کے لیے بھی علم دین کو سیکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کون سی چیز روح کو فائدہ کرتی ہے اور کون سی چیز ہماری روح کو نقصان دیتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آمین۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین والصلاۃ